بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، آپ کے سامنے اسکرین پہ جو پریم چند کی کہانی گلی ڈنڈا ہے اس کے حوالے سے دو چار سوالات ہیں۔ پہلے گلی ڈنڈا کا خلاصہ ہے، دوسرے سوال میں کہانی گلی ڈنڈا میں اس کھیل کو کیسے ایک اچھا ہندوستانی کھیل بتایا گیا ہے، اور تیسرے میں کہانی کے کردار جو ہیں گلی ڈنڈا میں گیا کا کردار ہے، اور اسی طرح کہانی گلی ڈنڈا میں ضلع انجینئر کا کردار۔ تو اس سارے کو ملا کے آپ کا ایک سوال جو ہے بہت اچھا سوال تیار ہو جاتا ہے، وہ ہے خلاصہ۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ منشی پریم چند کی کہانیوں میں گلی ڈنڈا ایک مشہور کہانی ہے جو ان کے بچپن کی یادیں سمیٹی ہوئی ہے۔ سمیٹے ہوئی ہونا چاہیے بیٹا۔ اس کہانی میں گلی ڈنڈا جیسے خالص ہندوستانی کھیل کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اسے باقی انگریزی کھیلوں کے برابر صف میں لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اپنے بچپن کے دوست گیا کی ماہرانہ صلاحیت جس کا وہ مظاہرہ کرتا تھا ایک فطری انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گیا کی چستی پھرتی کے آگے کس طرح سے وہ بچپن میں بے بس تھے، اور کس طرح دن بھر پدنے کی مشقت اٹھانی پڑتی تھی اور کوئی بہانہ کر کے ہی جان چھوٹتی تھی۔ مصنف اس سب کی ہو بہو تصویر اس طرح کھینچتے کہ ہم گھڑی بھر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہم ایک کہانی میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ 20 سال بعد جب مصنف ضلع انجینئر بن کر اس قصبے میں لوٹتے ہیں تو بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ بچپن کے دوست گیا کو بلا کے لاتے ہیں اور گلی ڈنڈا کا محبوب کھیل شروع کرتے ہیں۔ بچپن کی طرح کھیل کود میں دھاندلیاں اور بے ایمانیاں دہرا دیتے ہیں، مگر گیا یہ سب نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان کے رتبے سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن گاؤں میں ہونے والے گلی ڈنڈا کے میچ میں گیا کی چستی پھرتی اور ماہرانہ صلاحیت دیکھ کر ضلع انجینئر حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ گیا نے کل اس کے ساتھ کھیلنے کا بہانہ کیا تھا۔ بالآخر مصنف کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس عہدے اور رتبے نے اس سے اس کا بچپن کا ساتھی چھین لیا ہے۔ مصنف اپنی نظروں سے گر جاتا ہے اور گیا چھوٹا ہونے کے باوجود بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ مصنف جو ہے وہ اپنی نظروں سے گر جانے کی عام مراد نہیں لیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ذات پات ہے، یہ امیری غریبی ہے، اس سے سماجی طور پہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے یہ ایک بھید بھاؤ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ گلی ڈنڈا کے بارے میں سوال ہے تو ٹھیک ہے، گلی ڈنڈا جو ہے وہ ہندوستانی کھیل ہے، بڑا اہم کھیل ہے، بڑا آسان کھیل ہے، بس 2 شاخیں لے لیں اور گلی ڈنڈا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد گیا کا کردار ہے۔ کہانی گلی ڈنڈا میں گیا نامی ایک لڑکا مصنف کے بچپن کا ساتھی تھا جو اس کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلا کرتا تھا۔ دبلا پتلا سا مگر بہت پھرتیلا یہ لڑکا گلی ڈنڈے کا ایک ماہر کھلاڑی تھا۔ جس طرف یہ کھیلے اس طرف کے کھلاڑیوں کی جیت یقینی ہوتی تھی، اس لیے سب اسے آتا ہوا دیکھ کر اسے اپنی ٹیم کا کپتان بنانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ گیا جب پد رہا ہوتا تھا تو جو گلی کو لپک کر پکڑ لیتا تھا، یعنی کہ گلی پکڑنے میں بڑا پھرتیلا تھا، گلی خود بخود اس کے ہاتھوں میں آ جاتی تھی، اور جب وہ کھیلنے لگتا تھا تو زبردست کھیل کھیلتا تھا اور گلی بہت دور جا کر لگتی تھی، اور کھیل کو بڑے ذوق اور شوق سے کھیلتا تھا۔ اور پھر جو ضلع انجینئر ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ منشی پریم چند جو ہیں یہ اپنی کہانی سناتے ہیں اور اس میں جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں۔ تو بچپن میں وہ گیا کے ساتھی تھے، تھاندار کے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود بچپن ہونے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ اور پھر کھیل میں جو بچے جو ہیں آپس میں لڑ پڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اختیار کر لیتے تھے، وہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد
جب وہ 20 سال کے بعد انجینئر بن کے آتے ہیں تو اپنے اس قصبے میں، اس گاؤں میں اس کے ساتھ ان کی ایک جو تعلق ہے، ان کا ایک لگاؤ جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر چھوت چھات کی جو چیزیں ہیں، سماجی نابرابری جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور وہ گیا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ حالانکہ اب وہ انجینئر ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی ایک دلچسپی ہے، ان کا ایک لگاؤ ہے۔ تو بچوں، اس طرح سے آپ کی یہ کہانی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھ لو، آپ کے پاس بھی اس کا میٹیریل موجود ہے، اور اس طرح سے جب آپ یہ خلاصہ تیار کر لو گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ 11ویں صف میں ایک نوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ 11ویں صف